اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیامین وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ سائنسدان آب زمزم کا معجزہ غلط کرنے چلے تھے، لیکن آب زمزم کنویں میں 400 فٹ اندر کیمرہ بھیجا تو پانی کا کیا معجزہ دیکھا کہ حیران رہ گئے۔ ہر سال تقریباً 30 لاکھ سے زائد حجاج کرام فریضہ حج ادا کرنے مکہ مکرمہ آتے ہیں، سیر ہو کر آب زمزم بھی پیتے ہیں، بوتلیں بھر بھر کر اپنے ساتھ مقدس نشانی لے جاتے ہیں، اسے پینے والے بھی اسے پرتاثیر پاتے ہیں، ان کی تھکن دور ہوتی ہے اور حیرت انگیز تازگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں دنیا کے بہترین پانی میں بھی آب زمزم جیسا ذائقہ اور اثر نہیں ملتا۔ بہت ممکن ہے کہ ہر چیز عقلی دلیل تلاش کرنے والے لوگ اسے دوسروں کے مخصوص نفسیاتی کیفیت یا عقیدت مندی سے پیدا ہونے والے رجحان کا فطری نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ آب زمزم کا معجزہ صرف اس کی کیمیائی ترکیب، ذائقے اور تاثیر تک ہی محدود نہیں، بلکہ کچھ اور اہم خصوصیات بھی ہیں اس آب مقدس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آج ہم آپ کو آب زمزم سے منسلک معجزات سے روشناس کرائیں گے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے چاہے آب زمزم کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے شیر خوار بیٹے کی پیاس بجھانے کی خاطر لگ بھگ 4000 سال پرانا معجزہ طور پر رب کریم نے مکہ مکرمہ کے پتھریلے اور چٹیل صحرا میں جاری کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر پورا اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم جاری کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کو عرب کی بے آباد گیا اور پتھریلی زمین پر تنہا چھوڑائیں۔ بظاہر تو یہ بے حد سخت حکم تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کے حکم پر اپنے شیر خوار بیٹے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو صحرائے عرب میں تنہا چھوڑا۔ جب چھوڑ کر واپس آنے لگے تو اماں حاجرہ نے آپ کو آواز دے کر پوچھا، آپ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس پر بیوی حاجرہ علیہ السلام گئیں۔ یہ حکم خداوندی ہے۔ حضرت حاجرہ گویا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر حکم خداوندی ہے تو ہمارا خدا ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس چھوڑا اور خود واپس چلے گئے۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو تپتے صحرا کی گرمی، تپش اور بھوک کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک پیاس کی وجہ سے رونے لگے اور تلملانے لگے، جس پر بی بی حاجرہ نے ان کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں لگانا شروع کی۔ اماں حاجرہ پریشانی کے عالم میں کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑتی اور کبھی مروہ پہاڑی کی طرف، اور کبھی آ کر اپنے بچے کو دیکھ لیتی، پھر دوبارہ صفا کے اوپر پانی کی تلاش کرتی۔ اسی طرح انہوں نے پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ بھوک پیاس کے عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ جس جگہ ایڑیاں رگڑتے رہے تھے وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ بھاگ کر پانی کے قریب پہنچی اور کہا، زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ پھر جلدی سے پانی کے گرد ڈھیری بنا لی تاکہ پانی رک جائے اور باہر نہ بہے۔ اس طرح رب کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے پانی کا انتظام کیا۔ اس واقعے کے بعد عرب کی بے آباد گیا دوبارہ آباد ہونا شروع ہو گئی۔ آب زمزم دوبارہ کھدائی حضرت عبدالمطلب نے کرائی۔ اب تک اس کی لمبائی اور چوڑائی اور گہرائی وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ آب زمزم کے کنویں کی لمبائی 18 فٹ، چوڑائی 14 فٹ جبکہ گہرائی تقریباً 5 فٹ ہے۔ شہر مکہ چاروں طرف سے گرنائٹ چٹانوں کی پہاڑیوں میں گرا ہوا ہے۔ حرم شریف اس وادی مکہ سب سے نچلی سطح پر ہے۔ آب زمزم کی جانے والی رپورٹ کے مطابق آب زمزم میں اہم معدنیات مثلاً سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم اور بھی بہت سی معدنیات خصوص مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و مقدس والا چشم ہے۔ یہ پیاس اور بھوک دونوں کو مٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 دن تک کعبہ میں مقیم رہے۔ ان کی خوراک صرف زمزم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ زمزم بابرکت پینے والے کے لیے مشروب اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آب زمزم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آب زمزم اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ آب زمزم کو جس چیز کی نیت کر کے پیا جائے اللہ تعالیٰ پورا ضرور کرتے ہیں۔ یہ بیماریوں سے نجات کے لیے مفید ہے۔ جاپان کے مشہور سائنسسٹ آب زمزم پر کی گئی ریسرچ، انہوں نے انکشاف کیا کہ نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیقات کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ آب زمزم کے خواص تبدیل کرنے
करना मुमकिन ही नहीं है। आम पानी के हजारों कतरों में आबे जमजम का एक कतरा मिलाने से उस पानी को आबे जमजम बना देता है। जापान के साइंसदान डॉक्टर मसारो एमोतो ने अपने एक लेक्चर में इंकशाफ किया कि जापान में अरब बाशिंदे से मिलने वाले आबे जमजम पर मैंने कई तहकीकात की। आबे जमजम के कतरे का ब्लोर वो अनफरादियत रखता है जो किसी और पानी में नहीं है। पूरा अर्ज के किसी हिस्से से पानी के ख्वास आबे जमजम से मुशाबत नहीं रखते। आबे जमजम के ख्वास को किसी सूरत तब्दील करना मुमकिन नहीं। आबे जमजम पीने और इस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंकने से इसमें खास किस्म की तब्दीली आ जाती है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आबे जमजम के ख्वास पर आकर साइंस के तमाम कवानीन दम तोड़ जाते हैं। ये इस्लाम की सच्चाई साबित करने के लिए एक जिंदा जवेद मोजज़े से कम नहीं। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मजीद इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।